ایک گزرا ہوا سچا واقعہ۔ ایک غنی اور مالدار خاندان کی زندگی اور ایک مسکین اور غریب خاندان کی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے امیر خاندان کی طریقہ زندگی کو جانتے ہیں۔ ایک مسلمان مالدار آدمی جو کہ ڈاکٹر تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس کے دونوں بچے انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ کسی دینی تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا تھا۔ جب اس کے دونوں بچوں نے 12ویں پاس کر لیا تو دونوں بچوں کا داخلہ ڈاکٹری کالج میں کروا دیا۔ ماں باپ گھر پر اکیلے رہتے تھے۔ بچوں کی بہت یاد آتی تھی۔ باپ دن میں ہسپتال چلا جاتا اور ماں گھر پر اکیلے رہتی، بچوں کی یاد میں روتی رہتی۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے زندگی گر رہی تھی۔ بچوں نے اپنے اپنے پسند سے شادی کر لی۔ گھر سے دور دونوں کی اچھی نوکری لگ گئی۔ اب دونوں بچے اپنے ماں باپ سے دور اپنی من مانی زندگی گزار رہے تھے۔ لڑکا اپنی بیوی کو لے کر امریکہ میں رہتا تھا اور لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ممبئی میں رہتی تھی۔ دونوں بچے اب اپنی زندگی اپنے ماں باپ سے دور گزار رہے تھے۔ الفادیر ماں باپ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب ماں باپ کی خدمت کے لیے کو نہیں تھا، پر پیسے تو بہت تھے۔ بچے بھی پیسے بھیجا کرتا تھا۔ دونوں کی خدمت ایک نوکر اور نوکرانی کیا کرتی تھی۔ اچانک ماں کا طبیعت کافی خراب ہو گیا۔ بچوں کو خبر کی گئی۔ بیٹے نے کہا، پاپا میرا نوکری کا پریشر ہے اور میں کافی دور بھی ہوں تو میں اچانک کیسے آ سکتا ہوں؟ بیٹے نے کہا، پاپا یہ فلاں دوا ہے، اس سے ممی کو کھلا دو، اس سے ممی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب باپ نے بیٹی سے بات کی تو بیٹی بولی، پاپا ان کا چھٹی نہیں رہتا اور مجھے بھی روزانہ کافی پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، تو میں ابھی نہیں آ سکتی۔ بیٹی بولی، پاپا اب پریشان نہ ہوں، ممی ٹھیک ہو جائے گی۔ بیچارے بوڑھے ماں باپ کو جب اولاد کو ضرورت پڑی تو دونوں آنے سے انکار کر دیا۔ ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ بھی اس صدمے میں آ کر اس کا ہارٹ بلاک ہو گیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماں باپ کا جنازہ گھر پر رکھا ہے اور گھر پر کو نہیں تھا۔ جب دوسرے دن نوکر اور نوکرانی کام پر تو دیکھ کر زور سے چنلا، جن سے محلے والے جمع ہو گئے۔ دونوں بچوں کو خبر دی گئے پر دونوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کفن دفن کا پیسہ کسی کے اکاؤنٹ پر بھیج دیا۔ کفن دفن کے بعد گھر ایک غریب مسلمان تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ غریب آدمی کا ایک نیک دوست تھا جو حافظ قرآن اور عالم دین تھا، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بچوں کو میرے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجو۔ غریب دوست کسانی اور مزدوری کر کے اپنا گھر سنبھالتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرا دیا۔ لڑکا حافظ قرآن بننا چاہتا تھا اور بیٹی قرآن مکمل کرنے کے بعد اچھے دینی معلومات کی کتاب پڑھ کر علی گڑھ مسلم اسکول میں داخلہ لے کر 12ویں پاس کی اور مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہیں سے ڈاکٹری کی پڑھائی شروع کر دی۔ لڑکا حافظ قرآن ہونے کے بعد پاس کے بڑے مدرسہ میں عالم کی پڑھائی شروع کر دی، جس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ آدیر ماں باپ ضعیف العمر ہو گئے۔ اب والد سے کو کام نہیں ہو سکتا تھا تو بیٹے سے والد کی مجبوری دیکھی نہیں گئی۔ اس نے اپنی پڑھائی آدھے میں چھوڑ دی اور کچھ دن مدرسے میں پڑھا کر کچھ پیسے گھر پر دیتا اور کچھ پیسے جمع رکھتا تھا۔ کچھ سال بعد بیٹے نے اپنی ایک مٹھائی کی دکان ڈال دی اور حافظ قرآن تو تھا ہی، روزانہ وہ ایک ختم قرآن پڑھا کرتا تھا اور دکانداری کرتا اور 1-2 بچے کو پڑھایا بھی کرتا تھا۔ اس کی یہی معمول تھی۔ الفادیر بیٹی بھی ڈاکٹری مکمل کر کے گھر چلی اور ماں باپ نے اس بچی کی نکاح اپنے دوست کے بیٹے جو حافظ قرآن اور عالم دین تھا اس سے کر دیا۔ بیٹی اپنے سسرال چلی گئی۔ اب بیٹے کا بھی نکاح ایک حافظہ سے ہو گیا۔ الفادیر والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کفن کے بعد جنازہ کی نماز بیٹے نے پڑھایا۔ پھر دفنانے کے بعد دونوں میاں بیوی اور بہن سبھی لوگ کے قرآن مجید پڑھے
اور اپنے والد کو آسان ثواب پہنچائیں۔ اللہ ان کی درجات بلند کرے، آمین۔ کچھ سالوں بعد ان کے والد کے دوست جو ولی اللہ تھے یعنی اللہ کے نیک بندے، انہوں نے خواب میں اپنے غریب دوست کو دیکھا کہ وہ بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے سر پر ایک بہت ہی خوبصورت تاج ہے۔ خواب میں دوست نے اپنے دوست سے کہا میں تمہارے لیے آسان ثواب کر دوں گا۔ میرے ہوئے دوست نے کہا مجھے تمہارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن مجید کا ثواب بھیجتا ہے، میں بہت خوش ہوں اپنے بیٹے سے۔ نیک دوست نے پوچھا تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے، مجھے ملاقات کرنا ہے۔ غریب دوست نے اپنے بیٹے کا پتہ بتایا، بولا فلاں جگہ پر اس کی مٹی کی دکان ہے، وہ دکانداری کرتا رہتا اور قرآن مجید پڑھتا جاتا ہے۔ اب نیک دوست نے دن میں غریب دوست کے بیٹے کو تلاشنے کے لیے نکلا۔ دکھا واقعی اسی پتہ پر ایک مٹھائی کی دکان ہے جس میں ایک لڑکا بیٹھا ہے اور مٹھائی فروخت بھی کر رہا اور وہ کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ اس دکان میں جا کر نیک دوست نے پوچھا پیتا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ دکاندار نے کہا میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اور اپنے والد کو اصل ثواب کرتا ہوں۔ پھر نیک دوست نے دکاندار کو پہچان لیا، کہا تم تو میرے شاگرد ہو۔ ایسے ہی معمول تھا۔ دوستوں، اب لوگ بھی اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں اور پھر دنیاوی تعلیم دیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ گھر پر تالا لگا دیا گیا اور اب گھر بھی ویران ہو گیا۔ بیچارے ماں باپ کے انتقال کے بعد آسان ثواب بھی نہیں ہوا اور نہ بچوں کو دینی تعلیم دی تھی کہ اصل ثواب کر سکے۔ ایسے گزری ایک مالدار کی زندگی۔